ٹریجر آف نالج کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ الپ ارسلان کے وصال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ آپ کے چچا کاورد بن جعفری جو کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا، آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود طالب تخت ہوا۔ ہمدان کے قریب چچا بھتیجے میں خونریز معرکہ ہوا۔ کاورد کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں کام آیا۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 ہجری 1073 میں سلطان شاہ بن الپ ارسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا۔ آج آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ٹریجر آف نالج کی منی سیریز سلطنت سلجوق کا چوتھا حصہ، جس کا عنوان ہے ملک شاہ اور سلطنت کو متحد رکھنے میں اس کی ناکامی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں سلجوقی سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیائے کوچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کا یہ حدود و اربا فتح دمشق کے بعد کا ہے۔ دمشق 468 ہجری 1075 عیسوی میں سلجوقی سپہ سالار اتسز کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہاں عباسی خلیفہ کا نام کا خطبہ جاری ہوا۔ ملک شاہ نے شام کے مقبوضات اپنے بھائی تاج الدولہ تتمش کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ واقعہ 470 ہجری بمطابق 1077 عیسوی کا ہے۔ تاج الدولہ ہی کے ہاتھوں شام کی سلجوقی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح ملک شاہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سلیمان بن قتلمش بن اسرائیل کو ایشیائے کوچک کا والی مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ دراصل جہاد کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ایشیائے کوچک کے علاقے پہلے رومیوں کے زیر نگیں تھے۔ 470 ہجری 1077 عیسوی میں سلیمان ان علاقوں کا والی مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد پڑی۔ آخر الذکر سلطنت 224 سال تک قائم رہی اور ابو الفوارس قتلمش بن اسرائیل کی نسل سے 14 فرما رواؤں نے اس پر حکومت کی۔ ان میں سب سے پہلا حکمران سلیمان بن قتلمش ہے، جسے اس سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ سلیمان نے 477 ہجری 1084 کو انطاکیہ فتح کیا۔ 480 ہجری 1087 میں اس کے بیٹے داؤد نے کونیا فتح کیا اور اسے اپنا پایہ تخت بنایا۔ کونیا ایشیائے کوچک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ سلجوکیوں نے اس شہر کو بزنطینی مسیحی شہر سے سلجوقی اسلامی شہر بنا دیا۔ 700 ہجری 1300 عیسوی میں یہ سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوئی اور بعد میں دولت عثمانیہ کے قلم رو میں شامل ہو گئی۔ سلاجقہ روم ایشیائے کوچک کو ترکی اور سنی اسٹیٹ بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہی کے ہاتھوں ممکن ہوئی۔ انہوں نے اجنبیت کی اس دیوار کو گرا کر پیوند خاک کر دیا جو یورپ میں اسلام کی اشاعت و ترویج میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلجوقی سپہ سالار اتسز شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندر عبیدی یعنی فاطمی سلطنت کو عملاً چیلنج دے چکے تھے۔ جب اتسز نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا سے پہلے اسے عربوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے شکست سے دوچار کیا۔ یہ واقعہ رجب 469 ہجری یعنی 1076 عیسوی کا ہے۔ اتسز کی اس شکست کے نتیجے میں سلجوقی سلطنت سے پہلے کہیں زیادہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی۔
سیاسی اختلافات سامنے آئے، پرہیز تصادم ہوئے اور بالآخر 571 ہجری یعنی 1078 عیسوی کے ایک تصادم میں اتسز کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ملک شاہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجوقی سلطنت میں تبدیل کرنے میں ناکام ہوا، جبکہ وہ 480 ہجری 1087 عیسوی میں اپنی بیٹی عباسی خلیفہ مقتدی کے نکاح میں دے چکا تھا۔ اس خاتون سے عباسی خلیفہ کا بیٹا بھی ہوا۔ ملک شاہ نے اپنی دوسری بیٹی عباسی خلیفہ مستنطہر کے نکاح میں دی، لیکن خلافت اپنے نواسے کے قبضے میں نہ دے سکا۔ سلطان ملک شاہ فوت ہوا اور اس کی وفات کے ساتھ ہی قوت و طاقت اور بزرگی کا وہ دور ختم ہو گیا جو 3 سلجوقی بادشاہوں یعنی تغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ سے چلا آ رہا تھا۔ یعنی یہ دور 447 ہجری تا 485 ہجری بمطابق 1055 تا 1092 تک کا تھا، اور جنگ و جدل اور زوال و انحطاط کا دور شروع ہو گیا۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک اور شخصیت جو بہت نمایاں ہوئی نظام الملک توسی کی شخصیت ہے، جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کی سیرت و کردار کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جس کی حکمت و دانائی کی بدولت سلجوقی سلطنت کو استحکام نصیب ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سب جان سکیں گے نظام الملک توسی کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔